سیدھا رستہ تیرا ربا اور جیڑا نبی. اس خون مشرقی کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جن کی قربانیاں نہ صرف پاکستان کی آزادی میں بلکہ اس ہندوستان میں مسلمانوں کو وہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے میں ایک سنگ میل ثابت ہوا، اور اس خاندان مشرقی کہ جس نے اپنا سب کچھ اس امت مسلمہ کے لیے قربان کر دیا، آج قوم کی خوش بختی ہے کہ اسی خاندان مشرقی کا چشم و چراغ عنایت اللہ خان زیغم کی صورت میں ایک نعمت خداوندی نہ صرف خاکسار تحریک کو میسر آئی بلکہ قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اسی خاندان مشرقی سے ایک ایسا ہیرا تراش کے ہمیں دیا جو اپنی نوجوانی میں پاکستان کی ہر کونے کونے میں جا کے وہی پیغام خداوندی قوم تک پہنچا رہا ہے. تو میں بلا تعطل اس نوجوان لیڈر، اس نوجوان قائد جناب عنایت اللہ خان زیغم المشرقی کو اس شعر کے ساتھ سٹیج پہ بلاؤں گا کہ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. تو آپ کی تالیوں کی گونج میں نوجوان قائد جناب عنایت اللہ خان زیغم آپ کے سامنے اظہار خیال فرمائیں گے. ڈپٹی سیکرٹری خاکسار تحریک جناب عنایت اللہ خان زیغم المشرقی کے اعزاز میں تمام خاکسار عسکری سلامی پیش کریں گے. تمام خاکسار ہوشیار اسلام. فلسطین جناب عنایت اللہ خان زیغم المشرقی. صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قائد خاکسار تحریک ڈاکٹر صبیحہ مشرقی، میرے خاکسار ساتھیوں، کنگن پور کے رہواسیوں، ضلع قصور کے رہواسیوں، میری طرف سے اور خاکسار تحریک کی طرف سے عسکری سلام، السلام علیکم. آج کا یہ اجتماع خاکسار تحریک کا دوسرا اجتماع ہے کنگن پور میں. ایک سال پہلے بھی ہم نے یہاں پر قریبی ایک اسکول میں پروگرام کیا تھا، اس میں شامل ہوا تھا اور میرے ساتھی آئے تھے، اور یہ اسی تسلسل کا حصہ ہے، ان پروگراموں کا حصہ ہے جس میں ہم عوامی شعور کو بیدار کرنے میں اپنی کوشش کر رہے ہیں اور عوام الناس تک خاکسار تحریک کا بھولا ہوا وہ سبق یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو بھول کر آج 67 سال بعد بلکہ 68 سال بعد پاکستانی قوم اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ آج ہم قوم نہیں رہے بلکہ ایک بھیڑ کی صورت اختیار کر گئے ہیں، اور زندہ آباد اور مرد آباد کے نعروں کے پیچھے لگ کر ہم نے اتنے سال ضائع کر دیے ہیں کہ ہماری نسلیں اب انتہائی طور پر غیر محفوظ ہو چکی ہیں. خاکسار تحریک اپنے میں پچھلے پروگرام میں بتا کر گیا تھا، اور کافی نوجوانوں نے خاکسار تحریک کو پڑھا سمجھا اور کنگن پور میں باقاعدہ خاکسار تحریک میں شامل ہوئے. اس سے پہلے خاکسار تحریک کا اتنا انٹروڈکشن اور اتنا نہیں تھا معلوم ساتھیوں کو، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی سارے ساتھی کنگن پور کے اور ارد گرد کے نواح کے علاقوں کے اب خاکسار تحریک میں شامل ہیں، اور ان کو میں وردیوں میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ خاکسار تحریک کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں، خاکسار تحریک کی نظریہ اور خاکسار تحریک کی فکر کو سمجھ کے. کیونکہ ہم زندہ آباد اور مرد آباد پر یقین رکھنے والی جماعت نہیں ہیں. ہماری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے. پاکستان کی بنیادوں میں خاکسار تحریک کا لہو شامل ہے. 19 مارچ 1940 کے شہداؤں کا خون شامل ہے، جس کی بنیاد پر 23 مارچ 1940 کی قرارداد
آپ کے سامنے ہے، جس کی وجہ سے آج اس ملک میں آپ آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ اس میں اس خاکسار تحریک کا، ان خاکساروں کا، ان خاکی وردی پوشوں کا خون شامل ہے، لیکن آپ کو بتایا نہیں گیا۔ ابھی میرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ خاکسار تحریک جناب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ واقعی آپ کو پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ کسی بھی اسٹیج پر خاکسار تحریک کو بتایا نہیں گیا۔ آپ کے سلیبس میں، آپ کی لائبریریوں میں، آپ کی تعلیم گاہوں میں، آپ کی یونیورسٹیوں میں، آپ کے کالجز میں خاکسار تحریک کو نہ بتایا گیا، نہ پڑھایا گیا۔ علامہ عنایت اللہ خان المشرقی، جس نے بنیاد رکھی خاکسار تحریک کی، جس نے بنیاد رکھی انگریز حکومت کے خلاف، ہندوستان کی وہ واحد نمائندہ جماعت جس نے عسکری بنیادوں پر انگریز کو للکارا، کیونکہ ابھی میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہم زندہ آباد اور مرد آباد والی جماعت نہیں ہیں، کیونکہ علامہ مشرقی عالم با عمل شخصیت تھے، وہ عمل پر یقین رکھتے تھے، اور ان کی تعلیمات کو حاصل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم قوم نہ بلکہ ایک بھیڑ کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور ملک اس وقت ٹوٹنے کی پوزیشن میں پہنچ چکا ہے۔ لیکن ہمیں کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی کہ ہم کس راہ لگیں۔ ہمیں ہر قسم کا نعرہ دے کر للچایا گیا، ہمیں ہر قسم کی بات کر کے اس طرف لگا دیا گیا، لیکن ہمارے مسائل جوں کے توں رہے۔ ہم بطور پاکستانی کوئی منزل حاصل نہ کر سکے۔ خاکسار تحریک انہی بنیادوں پر پھر سے منظم ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت جب علامہ مشرقی نے خاکسار تحریک کو منتشر کیا، انگریز نے اس پر قدغن لگائی۔ 1940 میں 19 مارچ کے بعد تحریک بین ہوئی، ختم ہوئی، لیکن خاکسار تحریک نظریاتی اور فکری جماعت تھی، اور اس فکر اور نظر کی وجہ سے انگریز اس کو مار نہ سکا۔ بین لگا دیا گیا، علامہ مشرقی کو ہندوستان کے ایک بہت بڑے جیل میں ڈال دیا گیا، اور علامہ مشرقی کے خاکسار خلاف قانون قرار پائے، لیکن علامہ مشرقی نے جد و جہد کا وہ نہ روکا، وہ چلتی رہی، وہ جد و جہد چلتی رہی۔ آج اسی خاکسار تحریک کو ہم لے کر میدان عمل میں ہیں۔ میں بار بار تاریخ نہیں دہراؤں گا، کیونکہ پچھلے اپنے پروگرام میں خاکسار تحریک کی پوری تاریخ بتا کر گیا ہوں کہ علامہ مشرقی کون تھا، اور وہ کس پائے کا عالم تھا، اور کس فکر اور کس نظر کا شخصیت تھا، وہ کس طریقے کی آزادی چاہتا تھا، وہ پاکستان کو کس صورت میں دیکھنا چاہتا تھا، وہ پورے ہندوستان کو پاکستان کی صورت دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کٹے پٹے پاکستان کے حق میں نہیں تھا جس میں آج ایک ایک مسلمان، ایک ایک پاکستانی مر رہا ہے، سسک رہا ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم خاکسار ہمارا نظریہ، ہماری فکر، ہماری سوچ کو اپنا کر نہ اپنا کر قوم نے سزا کاٹی۔ 47 میں 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، 70,000 ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دریاں ہوئیں، 5 کروڑ مسلمانوں کو ہم ہندو کی دائمی غلامی میں دے کر آئے، جو آج بڑھ کر 23 کروڑ ہو چکے ہیں، جس کو نریندر مودی جیسا ظالم حکمران ان کی نسل کشی کر رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، ان کو تڑپا رہا ہے۔ اور ہم یہاں 18 سے 20 کروڑ عوام، سرمایہ دار طبقے، جاگیردار کلاس کی عطاب سہ رہے ہیں۔ ہمیں مختلف نعروں سے پیچھے لگا کر تباہی اور بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔
किस किस्म की आजादी है ये किस किस्म की इनकलाब है जिससे आम पाकिस्तानी को कुछ नहीं मिल रहा। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा कि ये जो आजादी मार्च था, ये जो इनकलाब था, कहां गया वो इनकलाब, कहां गई वो आजादी मार्च, क्या हुआ उसका? क्या कुर्बानियां इस तरह होती हैं? क्या इनकलाब इस तरह आते हैं? क्या जिंदाबाद और मुर्दाबाद से इनकलाब आते हैं? इनकलाब तो मशरकी, अल्लामा मशरकी लिखता है अपनी किताबों में कि गोश पोश की इस दुनिया में गालिबाना खून से खेल है। जब तक जो कौमें ये खेल खेलती हैं जिंदा रहती हैं, जब ये सबक भूल जाती हैं तो मार दी जाती हैं, खत्म कर दी जाती हैं। आजादी का कॉन्सेप्ट, आजादी का नजरिया, इनकलाब का कॉन्सेप्ट, इनकलाब का नजरिया तो कुर्बानी मांगता है। आज हम आजाद नहीं हैं। आज हमारा बच्चा बच्चा मकरूज है। आज हमारा हर पैदा होने वाला बच्चा 1 लाख रुपए का मकरूज पैदा हो रहा है। क्या हम आजाद हैं? हम IMF के गुलाम, हम वर्ल्ड बैंक के गुलाम, हम अमेरिका के गुलाम, हम सह्यूनियत के गुलाम, हम हिंदुइज्म के गुलाम। हमारे नस्लों का तहफ्फुज नहीं हो रहा। आज जहां हम हैं हम मारे जा रहे हैं। दुनिया में एक नजर घुमाकर तो देखे मुसलमान कि हर जगह उसका कत्लेआम हो रहा है। अफगानिस्तान को देख लो, इराक को देख लो, लिबिया को देख लो, शाम को देख लो, उर्दन को देख लो, नाइजीरिया को देख लो, सूडान को देख लो। जहां देखो मुसलमान मर रहा है। यहां पाकिस्तान में मर रहा है। तो फिर कौन रोकेगा इस कत्लेआम को? और जो इसके खिलाफ आवाजें उठाने की कोशिश करते हैं वो मार दिए जाते हैं, वो मार दिए जाते हैं। जैसे खाकसारों के साथ हुआ। आज आपको तारीख पता नहीं है, नहीं होगी आपको तारीख, क्योंकि हमारा भी कत्ल हुआ, हमें भी सियासी करबला में मारा गया। खाकसार तहरीक का कत्ल हुआ। आज तारीख में कोई और बाब लिखे जा चुके हैं। आजादी के कोई और हीरोज हैं। उन खाकसारों का जिक्र ही नहीं है जिन्होंने खून दिया, जिन्होंने कुर्बानी दी, जो एक दफा भी जेल न गए, जो एक दफा भी नजरबंद न हुए, वो आजादी के मुजाहिद करार पाए। लेकिन खाकसार कहीं पर भी नहीं, क्योंकि खाकसारों की तालीमात इंसान जात के लिए थी। खाकसारों की तालीमात सही आजादी का फलसफा समझाने के लिए थी। सही आजादी बताने वाली कौम थी ये खाकसार जो अपने कंधे पर बेलचा लेकर, खाकी वर्दी पहनकर चप रास्त करते थे। उन्होंने आजादी का सही फलसफा कौम के सामने अपने खून से रखा। आज फिर पाकिस्तान को जरूरत है, आज पाकिस्तान को फिर से जरूरत है ऐसे ही अमल की, ऐसे ही किरदार की, ऐसी ही सोच की, ऐसे ही नजरिए की जो उनको सही मानों में आजादी दिला सके, न कि नारों पर रहकर सिर्फ कुर्बानियां देकर ये अवाम देती रहे कुर्बानियां और इक्तदार कोई और लूटता रहे, उसके मजे कोई और लूटता रहे। अब तो इक्तदार आना है तो इस अवाम से आना है, सही बुनियादों से आना है। अगर जमहूर की बात होती है तो फिर जमहूर से इनकलाब आना चाहिए। जमहूर से इनकलाब उस सूरत में आएगा जब क़यादत आपके उससे निकलेगी, आपके गली मोहल्लों से निकलेगी, न कि इंपोर्टेड क़यादत होगी। क़यादत वो चाहिए जो आपका दर्द समझती हो, जो आपकी तकलीफों को समझती हो, जो आप में से हो, आपके दरमियान में से हो। और वो
قیادت پیدا ہوگی آپ کے گلی محلوں میں، اور اس کے لیے خاکسار تحریک نے اپنا نظام دیا تھا، محلہ ور نظام، جس کو استعمال کر کے خاکسار تحریک 1931 سے لے کر 1939 تک 40 لاکھ گھرانوں میں پھیل گئی، جو انگریز لرزہ برندام ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی آزادی لے نہ جائیں مجھ سے، تو ان پر قدغن مارو، ان کو ختم کرو، کیونکہ وہ سیاسی جماعتیں جو ہندوستان کی نمائندہ جماعتوں کی صورت میں اٹھی تھی، کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کی صورت میں، وہ تو انگریز کی کاسالیس تھی، وہ انگریز کی بنائی ہوئی تھی، لیکن بشر کی اس سے الگ تھا۔ علامہ عنایت اللہ خان بشر کی اس سے الگ سوچ تھا، اس سے الگ فکر تھی، اس سے الگ نظریہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کے سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد اسلام کی اصلی روح کو زندہ کرنے والا مشرقی تھا۔ وہ عام مولویانہ اسلام سے بہت دور تھا۔ اس نے انتہائی طور پر سائنٹیفک نظریے کے ساتھ اسلام کو سمجھایا، جو آج تک کوئی نہ سمجھ سکا۔ اس کا لکھا ہوا تذکرہ 1924 کا، جس کو نوبل پرائز آفر ہوا، وہ آج بھی لوگ آ کر مانگتے ہیں۔ تو پھر اس شخص کی کیوں نہ سنیں ہم، اس کی باتوں پر کیوں نہ عمل کریں ہم، کہ جس نے صحیح راہ دکھائی، جس نے صحیح نظریہ دیا، جس نے صحیح سوچ دی، جس نے اعلیٰ کردار کے انسان پیدا کیے۔ خاکسار اپنا کھاتا ہے اور اللہ کا کھاتا ہے۔ خاکسار تحریک میں نہ چندے بازی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ ہمیں کسی ووٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی نوٹ کی ضرورت ہے۔ ہم تو اصلاحی تحریک تھے، ہم تو اصلاح کرنے آئے تھے۔ تو کنگن پور کے واسیوں، خاکسار تحریک کے اس پروگرام کو مذاق مت سمجھنا، کیونکہ موت تمہارے سر پر ہے، ناچ رہی ہے امریکہ کی صورت میں۔ اس نے جو تباہ کاریاں دوسرے اسلامی ممالک میں کی ہیں، اس کو دیکھو، اس پر غور کرو۔ وہ تباہی آئی چاہتی ہے، اگر تم نے ہوش کا دامن نہ پکڑا تو وہ تباہی آ کر رہے گی۔ تم خدا کی لاڈلی مخلوق ہوتے ہوئے بھی اس کے قہر سے بچ نہ سکو گے، جس طرح ہلاکو خان نے بغداد کو 1257 میں تباہ کیا تھا۔ اگر تاریخ دان یہاں بیٹھے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ ہلاکو خان نے بغداد کو کس طرح تباہ کیا۔ پہلے 2 ہفتوں میں 6 لاکھ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ اس ہلاکو خان نے، یہ اس سے بھی زیادہ ظالم اور سفاک ہے یہ امریکہ، جس کو آپ کے حکمرانوں نے 47 میں آپ کو اس کے سپرد کر دیا۔ انگریز سے غلامی سے آپ نہیں نکلے، آزادی آپ کو نہیں ملی، وہ انتقال اقتدار تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کی تباہی کے بعد، معاشی طور پر ختم ہو جانے کے بعد، امریکہ کے حق میں انتقال اقتدار تھا۔ ہوش سے سننا، یہ باتیں تمہیں کہیں نہیں ملیں گی، کسی سلیبس میں نہیں ملیں گی، کسی یونیورسٹی میں نہیں ملیں گی، کسی کالج کے سلیبس میں نہیں ملیں گی۔ یہ ملے گی تو خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم سے ملے گی، کیونکہ ہم زندہ ہیں، ہم تاریخ کے گواہ ہیں، ہم تاریخ جانتے ہیں، تاریخ ہمارے رگوں میں ہے، ہماری قربانیوں میں ہے، ہمارے میں ہے، سینوں میں ہمیں ہم کی قدر، کیونکہ تو 10
کر کچھ اور ہوتا، پاکستان کچھ اور تناظر میں ہوتا، ایک زندہ قوم کی صورت میں ہوتا، تم ایک لڑی میں پروئے ہوتے، تم شیعہ سنی وہابی بریلوی کے فرقوں میں بٹے ہوئے نہ ہوتے، پنجابی پٹھان پختون کسی قوم میں بکھرے ہوئے نہ ہوتے، تم بکھرے ہوئے ہو، مان لو تم مذہبی طور پر، تم سیاسی طور پر، تم لسانی طور پر بکھرے ہوئے ہو، اسی لیے دشمن تم پر چڑھ دوڑنے کو ہر وقت تیار بیٹھا ہے، اور تمہارے سیاسی ریاکار لیڈر، سیاہکار لیڈر جو تمہیں مختلف نعروں سے آ کر لوٹتے ہیں، کھسوٹتے ہیں، تمہیں برباد کرتے ہیں، تمہاری نسلوں کو مکروز بناتے ہیں، وہ تمہیں صحیح تاریخ نہیں بتائیں گے، وہ تمہیں صحیح تاریخ نہیں بتائیں گے۔ تو سن لو میری بات، یاد رکھنا، عذرو قرآن نافرمان قوموں پر خدا کا عذاب ان کے اپنے اعمالوں کی وجہ سے آتا ہے۔ مشرقی نے جو پیشن گوئیاں کی، جو میرے اس چھوٹے سے بھائی نے بیان کی، وہ منوان سچ ہے۔ 1956 میں علامہ مشرقی منٹو پارک لاہور میں کھڑا ہو کے کہتا ہے 1 لاکھ کا جلسہ ہے، 1 لاکھ کا جلسہ ہے۔ آج جلسہ گاہیاں لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں حصے دار ہوں گے کیونکہ ہم نے 1 لاکھ کا جلسہ بھرا ہے۔ اس وقت مشرقی نے 1 لاکھ کا جلسہ بھرا لیکن کسی اقتدار میں کوئی حصے داری نہیں مانگی۔ اس 1 لاکھ کے اجتماع میں کہا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یورش کا طوفان اٹھ رہا ہوگا، زندہ آباد اور مرد آباد کے نعرے ہوں گے، قیادت اگر مضبوط ہاتھوں میں نہ ہوئی تو یہ ملک سن 70-71 میں ٹوٹ جائے گا۔ سن 56 ذہن میں رکھنا، 1956 کو ذہن میں رکھنا۔ 1956 میں وہ شخص کہتا ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور فگر دیتا ہے 1971 کا، 1971 کا، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا حساب دان تھا، نقیب فطرت تھا، نقیب قوم تھا، قوموں کے مزاج کو جانتا تھا، ہندوستانیوں کی رگ رگ سے واقف تھا، ان کے اعمالوں سے واقف تھا، ان کے لیڈروں سے واقف تھا، ان کے کرداروں سے واقف تھا۔ اس نے کہا یہ ملک ٹوٹ جائے گا، اور اس کا منو ان سچ ثابت ہوئی وہ پیشن گوئی، اور یہ ملک 2 لخت ہوا، 2 لخت ہو کر ٹوٹ گیا۔ پھر اسی تقریر کے متن میں آخر میں اس پیشن گوئی کا دوسرا حصہ بیان کرتا ہے جو آج کی تاریخ میں منوان ثابت ہو رہا ہے کہ 1971-71 میں یہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد بھی تم نے ہوش کا دامن نہ پکڑا اور سیدھے راستے پر نہ آئے تو پھر ایک طرف اٹک کا دریا ہوگا اور دوسری طرف چین کی سرحدیں ہوں گی۔ تمہیں اس خطے میں رہنے، تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، تمہیں اس خطے میں رہنے کے لیے ہندو مت اختیار کرنا پڑے گا، جو تمہاری زندگی کا سب سے برا دن ہوگا۔ نافرمان قوموں پر خدا کا عذاب ان کے اپنے اعمالوں کی وجہ سے آتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ کی افواج پاکستان انہی سرحدوں پر نبرد آزما ہے۔ اس ملک کے جغرافیے کو بچانے کے لیے، اس ملک کی چادر اور 4 دیواری کے تحفظ کے لیے، اور وہ وہاں پر مصروف عمل ہے تو یہاں سے بھارت کو چھوٹ مل گئی ہے، وہ یہاں سے در اندازی کر رہا ہے، وہاں ہمارے بارڈروں پر بمبارمنٹیں کر رہا ہے، ہمارے نہتے پاکستانیوں کو بھائیوں کا قتل عام کر رہا ہے، لیکن میڈیا خاموش، پرنٹ میڈیا خاموش، الیکٹرانک میڈیا خاموش، کیونکہ ساری الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا تو نام نہاد انقلاب کے پیچھے ہے۔ اب انقلاب کے وائنڈ اپ ہونے کے بعد اس کے
میرٹس اور ڈی میرٹس پر بولا جا رہا ہے. ارے ملک کے لاحق خطرات کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ کیوں یہ یلو جرنلزم کرتے ہو؟ کیوں نہیں بتاتے ہو حقائق؟ اس وقت بھی حقائق بتانے سے گریز کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا. اور آج بھی حقائق کو چھپاتے ہو، سچائی کو چھپاتے ہو. تو کون بتائے گا؟ 60 دنوں سے روزانہ تقریر ہوتی ہے، صرف شخصیات پر بولا جاتا ہے، صرف شخصیات کو ہٹ کر دیا جاتا ہے. ارے ان شخصیات کو اگر ہٹا بھی دو، مار بھی دو، تو ملک کے مسائل حل ہوں گے. اس انگریز کے قانون کے تحت، اس لارڈ مکالے کے تعلیمی نظام کے تحت، اس 1875 کے جوڈیشری قانون کے مطابق ملک کے مسائل حل ہوں گے. نیا پاکستان کیسے بنے گا؟ اس کا ایک پہلو تو بتاؤ. کوئی معاشی پالیسی تو دو، کوئی اقتصادی پالیسی دو، کوئی زرعی پالیسی تو بیان کرو. ان 60 دنوں میں صرف تنقید برائے تنقید. ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم حقائق بتانے آئے ہیں. ہمارا کوئی سجن، ہمارا کوئی دوست نہیں جس کی حمایت میں خاکسار تحریک نے یہ کوئی پروگرام آرگنائز کیا ہے. ہم حقائق بتانے آئے ہیں، ہم سچ بتانے آئے ہیں، قوم کی آنکھیں کھولنے آئے ہیں. آپ کنگن واسیوں کو بتانے آئے ہیں کہ ہوش کا دامن پکڑنا، کسی مغالطے میں مت رہنا. یہ نام نہاد ساری چیزیں تمہیں تباہی کے دہانے پر لے کر جا رہی ہیں. اگر یہی مارچ 2 دنوں میں طے کر کے اسلام آباد میں دھرنے کی صورت اختیار کرنے کے بجائے مسلسل اور متواتر 60 دن کا انقلاب ہوتا، پیدل سوار ہوتا، تو ملک کی تقدیر اور ہو جاتی. ملک کی تقدیر اور ہو جاتی. چائنا کا انقلاب 25 سال پر، چائنا کا جو لانگ مارچ ہے وہ 25 سال چلا تھا. یہ 60 دنوں میں وائنڈ اپ ہو گیا اور لکھ دیا گیا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا